بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو فرض نماز پڑھنے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے یہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذوالجلال والاکرام۔ بہت ہی چھوٹی سی اور مختصر سی دعا ہے لیکن بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذوالجلال والاکرام۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ہے اللہ تو سلامت رہنے والا ہے اور تجھ ہی سے سلامتی مل سکتی ہے، تو بابرکت ہے بزرگی اور عظمت والی۔ یہ ہے فرض نماز کے بعد کی دعا جو بہت ہی خوبصورت سی دعا ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تو فرض نماز کے بعد کی دعا ہوگی۔ اب فرض نماز کے بعد جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ کریں، رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو سورہ مزمل کا ہر فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پیسوں کے بند دروازے خود ہی کھول دے گا۔ معاشی تنگی سے نجات۔ معاشی تنگی کے لیے سورہ مزمل نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھنے سے تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ دکھ درد سے نجات کے لیے 31 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو تو 101 بار پڑھے۔ لڑکے یا لڑکی کا رشتہ درکار ہو تو 3 تسبیح اس سورہ پاک کی پڑھے۔ اگر کسی کی بیوی نافرمان ہو تو اس کے لیے 7 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے اسے کھلا دے۔ جسم درد کرتا ہو اور کام کاج میں جی نہ لگتا ہو تو 7 بار پڑھ کر خود پر دم کریں۔ بچہ نافرمان ہو تو 3 بار کسی چیز پر دم کر کے اس کو کھلا دیں۔ امراض چشم کا علاج۔ اگر کوئی امراض چشم میں مبتلا ہو اور اس کی بینائی کمزور ہو رہی ہو، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو تو ایسی صورت میں 41 مرتبہ یہ سورہ مبارک پڑھ کر پانی پر دم کریں اور آنکھوں پر لگائیں۔ جو پانی بچ جائے اس کو یقین اور عقیدت کے ساتھ پی لیں تو حق تعالیٰ نے چاہا تو 7 دنوں کے اندر ہی رب تعالیٰ اپنے فضل کرم کی بدولت اپنے اسم مبارک کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا، آنکھوں کی تکلیف دور فرما کر اس کی بینائی میں اضافہ فرما دے گا۔ اس عمل کو معمول بنا لینے سے کبھی بھی بینائی میں کمی نہیں ہوتی اور امراض چشم سے بچاؤ رہتا ہے۔ اس سورہ مبارک کو بکثرت باوضو حالت میں پڑھنے والا مستجاب دعا ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ اس کی ہر جائز مراد کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے اور اسے اپنے خصوصی انعامات سے نوازتا ہے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس سورہ پاک کی یکسوئی سے ذکر کرنے سے رب تعالیٰ کشف کے مرتبے سے سرفراز فرماتا ہے، دین اور دنیا میں اس کے لیے بھلائی کے سامان پیدا فرماتا ہے۔ اگر کوئی گھریلو قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو اور سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور درمیان میں 4 مرتبہ اس سورہ مبارک کو پڑھ کر پانی پر دم کرے اور پی لے۔ حق تعالیٰ نے چاہا تو چند یوم میں ہی اس کی پریشانی راحت میں بدل جائے گی اور اسے ایک سکون قلب نصیب ہوگا۔ مالی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھی یہ عمل انتہائی کار ثابت ہوگا۔ اتنی ساری پریشانیوں کا حل صرف کون سی صورت میں ہے؟ سورہ مزمل جو ہر
دعا کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر حاجت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور جس طریقے کے ساتھ آپ کو میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے اسی طریقے کے ساتھ آپ نے کرنا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہی اس کے لیے آپ کر سکتے۔ تو محترم ناظرین، آج جو میں نے آپ کو سب سے پہلے دعا بتائی ہے، آپ اس دعا کو فرض نماز کے بعد لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے بھی آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، اور رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے اور آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ مانا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو یہاں تک کافی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آپ کی سبسکرائب کرنے سے ہمیں حوصلہ مل جاتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔